الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. حضرت حاجرہ علیہ السلام میں بتا رہا ہوں، امتحان جب ہوتا ہے پوری امت کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، صرف مرد کا نہیں ہوتا، مرد، عورت، بچے، یہ پوری امت ہے۔ ان تین طبقات کا امتحان لے کر بتایا گیا ہے کہ بھائی پوری امت کا امتحان لیا جاتا ہے۔ بچہ اپنی جگہ امتحان دے گا، اس کی الگ آزمائش ہے، عورت اپنی جگہ امتحان دے گی، اس کی الگ آزمائش ہے، مرد اپنی جگہ امتحان دے گا، اس کی الگ آزمائش ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے، اور ان سب کی تکالیف ایک مرد محسوس کرتا ہے۔ ایک عورت کی تکلیف بھی، ایک بیوی کی تکلیف کون محسوس کر رہا ہوتا ہے؟ جب بیوی کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے تو اس آزمائش کو کون محسوس کر رہا ہوتا ہے؟ جب شوہر کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے تو اس آزمائش کو کون محسوس کر رہا ہوتا ہے؟ میاں بیوی محسوس کرتے ہیں نا، اولاد محسوس کر رہی ہوتی ہے۔ ایسے یہ تینوں طبقات جڑے ہوئے ہیں کہ دیکھو جب اولاد کا امتحان ہوگا تو ماں باپ محسوس کریں گے، اور جب ماں باپ کا امتحان ہو رہا ہوگا، آزمائش کے اندر ہوں گے تو اولاد محسوس کر رہی ہوگی۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ امت ایک جسم کے مانند ہے، ایک جسم کے مانند ہے۔ ایک حصے کو تکلیف ہو رہی ہے جسم کے تو پورا جسم محسوس کرے گا۔ اس لیے حضرت حاجرہ علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بولا بلاد شام سے اٹھاؤ، بڑی اچھی زندگی گزار رہی ہیں یہاں پر، بھائی بلاد شام سے لو، اور ایک ایسے جنگل بیابان کے اندر چھوڑ کر آ جاؤ، نہ جہاں پر جانور ملیں گے، نہ جہاں پر انسان ملیں گے، نہ جہاں پر درخت ملیں گے، نہ جہاں پر نباتات ہوں گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، بس چھوڑ کر آؤ۔ آج تو ہم جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں حاصل ہیں وہاں پر، وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ آج وہاں پر بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، پھل ملتے ہیں، فروٹ ملتے ہیں، ثمرات، بہت ساری چیزیں کہ حاصل ہوتے ہیں وہاں پر، لیکن خود کیسے بیوی کو، بچے کو چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کوئی سوال کرے تو جواب دینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بیوی پوچھ رہی کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو، کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو، بتا تو دیں، اس جنگل کے اندر، اس سنسان ایریے کے اندر، یہاں پر نہ آدم ذات کوئی بھی تو نہیں ہے، ہمارے کو، میرے کو اور میرے بچے کو یہاں پر کیسے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ایک دفعہ پوچھا، دو دفعہ پوچھا، کوئی جواب نہیں آیا، تیسری دفعہ بولا اللہ تعالیٰ کی ذات کا حکم ہے کیا؟ کیونکہ جواب زبان سے دینے کا حکم نہیں تھا، یوں سر ہلایا، زبان سے نہیں کہا، سمجھ گئی کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات کا حکم ہے، بس فرمایا جب اللہ کی ذات کا حکم ہے تو اب مجھے پرواہ نہیں ہے، اللہ مجھ کو، میرے بچے کو ضائع نہیں کریں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں، اب پرواہ نہیں۔ اور دیکھ لیں، ایک دن کا جو کھانے کا تھا معاملہ زیادہ رہا تھا، وہ ایک دن کے اندر ہی، 2 دن کے اندر ہی ختم ہو گیا، پانی وانی سب ختم، کھانا پینا سب ختم۔ اب بچے کو تو بھوک لگتی ہے نا، اس کے 2 دن کے بعد بھوکا رہنے کی وجہ سے جو چھاتی کے اندر بچے کا دودھ تھا نا وہ بھی ختم، وہ بھی ختم۔ ایسی آزمائش، اب بچے کو چھوڑ کر جا رہی ہیں پہاڑ پر کہ کسی طریقے سے کچھ تلاش کیا جائے، جیسے ہی پہاڑ پر چڑھی ہیں، نیچے اترنے لگی ہیں تو ایک دم بچہ نظروں کے سامنے سے اچھل، اور ایک دم دل
دل کے اندر خیال آیا کہ کوئی جانور تو نہیں آ جائے گا, کوئی حیوان تو نہیں آ جائے گا, فوراً اوپر آ گئی اور اسی بے چینی کی حالت میں دوڑ رہی تھی, بھاگ رہی تھی, دوڑ رہی تھی, بھاگ رہی تھی. اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھیجا, بولا زمین کے اوپر پر مارو اور چشمے کو جاری کرو. زمین کے اوپر پر مارا جبرائیل علیہ السلام نے اور چشمے کو جاری. بھائی بتایا یہ جا رہا ہے کہ آزمائش کے اندر جب بے چینی کی حالت بڑھ جائے, دل دماغ کے اندر اللہ کی ذات کے اعتبار سے کچھ بھی نہ ہو, صرف اللہ کی ذات کا یقین اور صبر ہو, تو اس یقین اور صبر کے اوپر اللہ تعالیٰ زمین کی معدنیات کو آپ کے لیے نکالا کرتے ہیں. زمین کی معدنیات کو نکالا کرتے ہیں اور آپ کی ایڑیوں سے نکلا کریں گی. اور پھر آپ دیکھ لیں جو عمل انہوں نے کیا تھا اتنا اللہ کی ذات کو پسند آیا, اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے عمرہ کرنے والوں کے لیے بھی اور حج کرنے والوں کے لیے بھی ضروری کر دیا, بھائی صفا مروہ کی صحیح کرو, اس کے بغیر تمہارا عمرہ مقبل نہیں. اب دیوانے وار بھاگ رہے ہیں, دیوانہ وار بھاگ رہے ہیں. بھائی میں اور آپ سمجھیں, مجھے اور آپ کو عمرہ اور حج پر جب بلایا جاتا ہے کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ؟ کوئی انجوائمنٹ کی چیز ہے؟ بتاؤ مجھے, جسمانی انجوائمنٹ ہے کوئی؟ نہیں ہے نا. بتایا یہ جا رہا ہوتا ہے کہ محسوس کر اس بات کو کہ حاجرہ علیہ السلام نے کیا محسوس کیا تھا, محسوس کر اس بات کو محسوس کر. جب بچہ بھی گم ہو جاتا نا کوئی اور وہاں پر مائیں تلاش کر رہی ہوتی ہیں, باپ تلاش کر رہے ہوتے ہیں, تو بتایا جا رہا تھا محسوس تو کر. یہاں پر انہوں نے اپنے بچے کو تنہا چھوڑا تھا اور وہ تنہا چھوڑ کر آگے جاتی تھی, پھر آتی تھی, پھر آگے جاتی تھی, پھر آتی تھی کہ بچے کو کوئی حیوان نہ لے جائے. محسوس تو کر, دل کی گرہیں تو کھول. یقین جانے بہت مزہ آتا ہے. یہ روحانی سفر ہے, روحانیت کی پرواز اس کے اندر, روحانیت کی طاقت ہے. آپ کی روح کو مزہ آ جائے گا, آپ کی روح کو مزہ آ جائے گا. اور اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں اسماعیل علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی ذات نے امتحان لیا. ایک چھوٹا بچہ کیا کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے کہ آپ وہ کر دیجئے, یا ابت افعل ما تؤمر, اے میرے ابا جان آپ وہ کر دیجئے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے حکم دیا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام ان کو بتا بھی رہے ہیں, اسماعیل علیہ السلام کو کیا بتا رہے ہیں کہ بھائی میں نے خواب دیکھا ہے, میں تمہارے کو ذبح کر رہا ہوں, اس میں تم کیا کہتے ہو, تمہاری کیا رائے ہے؟ پوچھنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بھئی آپ یہ بولو گے اللہ اے میرے ابا جان میرا کیا قصور ہے, مجھے کیوں ذبح کر رہے ہیں آپ لوگ, یہ بولو گے. پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ بھی بولو گے تو پھر میں اس طریقے سے لے کر جاؤں گا, اگر تم راضی ہو کر جاؤ گے تو پھر تو خوشی کے ساتھ جاؤں گا. مطلب یہ تھا. تو بعض اوقات معاملات ایسے آ جاتے ہیں, میں راضی ہو کر لو تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ ناراض ہو کر تم اللہ تعالیٰ کی ذات مطلب مجاہدے دے کر مشقتوں کے ساتھ, بعض لوگ مجاہدے کرتے ہیں, بعض لوگ مشقتیں کرتے ہیں. مشقتوں کے ساتھ کرو گے تو پھر فائدہ نہیں ہے, اس لیے راضی ہو کر لو, بتایا ہی جا رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا بھائی جب بھی کوئی ایسا عمل سامنے آئے تو کیا کریں گے ہم لوگ, راضی ہو کر اس پر عمل کر لیں گے, ورنہ کیا ہوگا بھائی, اخراج ہوگا یا خروج ہوگا, دونوں میں سے ایک ہی بات ہے نا, یا تو نکلو گے یا نکالے جاؤ گے, ٹھیک ہے نا. تو بھائی تمیز سے نکل جاؤ, اس سے پہلے کہ نکالے جاؤ. بھائی نکالے جاؤ گے کیسے, انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے, اس کو نکالا جا رہا ہے, اس کا اخراج ہوتا ہے.
اخراج ہو رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی بھی گھر کے اندر نہیں رکھتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے بھائی اپنے اخراج سے پہلے خروج کے اندر آ جانا، تو خود نکل، تاکہ تیرے اخراج جو ہو نا وہ اس کا استقبال بھی وہاں پر ہو رہا ہو اچھے طریقے سے. اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اے میرے ابا جان آپ وہ کر دیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، میں تو اف تک بھی نہیں کروں گا. ہاں ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ کیا کریں آپ کہ آپ جب مجھے ذبح کر رہے ہو تو اپنے آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لیجیے گا تاکہ بیٹا آپ کو نظر نہ آئے. اگر میرے چہرے کے اوپر آپ نے دیکھا تو کہیں ایسا نہ ہو ترس آ جائے اور ترس آ کر آپ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کریں. اس لیے آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں. اور دوسرا کام یہ کریں کہ بھئی سامنے نہیں، جب کبھی پٹی کھل بھی سکتی ہے نا، آپ میرے چہرے کو دیکھو نا، آپ ایسا کریں الٹا لیٹا دیں اور یوں میری گردن اوپر کریں، یوں کر کے ذبح کریں تاکہ میری جو منہ ہے اس کا رخ زمین کی طرف ہو، آپ کی طرف نہ ہو. اب بچہ بتا رہا ہے یہ سارے کام. اور تیسرا کام یہ کریں کہ میرے یہ جو قمیض ہے نا اس کو میرے خون سے لال کریں اور میرے خون سے لال کر کے میری والدہ تک پہنچا دیں. بولیں کہ یہ تیرے بیٹے کا خون ہے، تیرے بیٹے کو اللہ کے راستے میں نے قربان کر دیا، تاکہ میرے قمیص کو دیکھ کر میری والدہ کو تسلی ہو جائے کہ میرا بیٹا اللہ کے نام پر قربان. دیکھو ایک آدمی کی قربانی بھی بتائی گئی. ایک آدمی نہیں تھا، صرف وہ باپ بھی تھا، صحیح نا، اس کی قربانی بھی بتائی گئی. ایک ماں کی قربانی بھی بتائی گئی، بھئی اللہ کا امر ہے تو ذبح کر دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اور ایک بچے کی قربانی بھی بتائی گئی، بھئی اللہ کا امر ہے، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں، قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے جو اللہ کی نافرمانی کے اندر گزرے، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات کی فرما برداری چاہیے اور اللہ کے حکم پر قربان ہونا چاہیے، میں تیار ہوں. تینوں کا جذبہ بتایا گیا، تینوں کا جذبہ. ہمارے یہاں بچوں کو بخار چڑھ جائے نا، تھوڑی سردی لگ جائے، تھوڑا جسم کے اندر درد ہو جائے، تھوڑا کوئی انفیکشن ہو جائے، تو ہم سب سے پہلے دینی تقاضوں کو قربان کرتے ہیں. کس کو قربان کر رہے ہوتے ہیں؟ بلکہ بچے کو بھی یہ سکھائیں کہ بچہ بھی باپ کو بول رہا ہو ابا جانا پرواہ نہیں کریں، اللہ میرے ساتھ ہے، میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. آپ جائیں گے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، آپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے یہاں ٹھیک کر دے گا. یہ بچوں کا جذبہ ہونا چاہیے. یہاں بیوی کا جذبہ ہونا چاہیے. نہیں بھائی آپ اللہ کے کام کے لیے نکل رہے ہیں، آپ کسی اور کے کام کے لیے نہیں نکل رہے، آپ اللہ کے کام کے لیے نکل رہے ہیں، فوراً نکل کھڑے ہو. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں سب پہنچائیں گے. آپ سے تھوڑی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے. یہاں بیوی اپنے شوہر کو بتا رہی ہے، بیوی کا جذبہ یہ ہو، اور یہاں پر شوہر کا جذبہ یہ ہو کہ بھائی میں نے تو کرنا ہی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کرنا ہی کرنا ہے. یہی تیار کرے ان دونوں طبقوں کو، پھر امت بنے گی. يا ربي يا من هو مرشدي، أيقنت أن إليك مرادي وموعدي، فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الأمين.